السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے تو گزارش ہے آپ جو تشریف لے آئے ہو تھوڑی تشریف آپ کا شکریہ، اللہ پاک تھوڑا آنا قبول و منظور فرمائے۔ چھوٹی سی گزارش ہے، مہربانی فرماؤ ایسا فرما رہے سن ساتھیوں نے بہت دیوانہ گزارش کرنی ہے کہ سارے ساتھی اگے ہو جاؤ۔ میرے ساتھی باہر تشریف فرما رہے ہیں، اندر تشریف لائے ہو، اندر کافی جگہ خالی ہے، میرے اندر تشریف فرما رہے اگے ہو جاؤ۔ مہربانی فرماؤ ذرا کہ تشریف لے آؤ، اللہ پاک تھوڑا آنا قبول و منظور فرمائے۔ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم۔ جنہاں لوگوں نے اللہ دی راہ تو روکیا اور کفر کیتا، انہاں دے اعمال ضائع ہو گئے نے، برباد ہو گئے نے۔ برادران اسلام، محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، معززات، مکرمات، میری ماؤں اور بہنوں، گندم ساڑی غذائے علاقائی، ساڑی بنیادی غذائے اناج بڑی اہمیت دی حامل ہے۔ سال بعد جب گندم کا سیزن آتا ہے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ آئندہ سال تک، آئندہ سیزن تک میں اپنے گھر اندر گندم جمع کر لگا۔ پھر ہر بندہ اپنے حساب سے کرتا ہے، اپنے فیملی ممبران کے حساب سے، کوئی 5 من، کوئی 10 من، کوئی 20 من، کوئی 30 من، کوئی 40 من۔ اور جڑی 5 من، 10 من، 20، 30، 40 یا جتنی بھی گندم رکھی ہے، اگر اس کو توڑے اندر رکھے انہوں خطرات ہوں گے، چوہے بہن گے، چوہے توڑے ٹک دیں گے، سیلاب چڑھن کا خطرہ ہوئے گا، کئی خطرات لاحق ہوں گے۔ یہ بغیر توڑے کو بالکل کھلی پئی رہے، پھر اس کو بھی زیادہ خطرات۔ پر گندم نو محفوظ رکھن واسطے استعمال کیتا جاتا ہے پڑھولے کا۔ گندم نو محفوظ رکھن واسطے پا دیتا جاتا ہے پڑھولے۔ ہوں میں تھوڑے تو سوال کرنا، مائنڈ نہ کرنا، میں تو بولیا جاتا ہے اس کا، مہربانی آواز کو کنٹرول کرنا، تو کیا موٹی کرو، چیخا نہ بچے۔ تو حضرات، میں تھوڑے تو سوال کرنا، جڑے پڑھولے وچ گندم نو محفوظ رکھن واسطے پایا گیا ہے،
پڑولے دے نیچے ہی ایک یا کئی سوراخ ہو جان تے دسو گندم محفوظ رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ انہاں سوراخاں دے ذریعے یا اس سوراخ کے ذریعے گندم نکلے گی، ضائع ہوئے گی، رڑے گی، وہ تو چوہے بھی جان گے، کیڑا بھی چڑھے گا، سیلاب بھی چڑھے گا، الغرض بالکل غیر محفوظ ہو جائے گی۔ اسی طرح پھر خطرات لاحق ہوں گے۔ انہیں دا حل کی ہے؟ کیا دا حل لے گا کہ اوپروں ہو توڑا دو چار توڑے پاندے جاؤ مہینے بعد؟ نہیں، یہ حل لے دے، علاج دے پڑولے دے نیچے جڑے ایک یا کئی سوراخ نے انہوں نے پہلے اچھی طرح بند کیتا جائے، پھر جیڑی گندم پائی جائے گی وہ محفوظ رہے گی۔ اسی طرح ساڑیاں نیکیاں والے پڑولے تھلے بھی بعض مرتبہ کئی قسم دے سوراخ ہو جاندے، کئی قسم دے سوراخ، جیسا کہ 26واں پارہ سورہ محمد، میں ایک چھوٹی جی گزارش کرا، ضمن بات آئیے میں گزارش کری کرنا، درود پڑھن دا حکم اللہ نے درود پڑھن دا حکم کنے تے دیتا ہے؟ بولے آج درود پڑھنا کنے تے وے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام ہے محمد، محمد حذیفہ، اور جدو میرا نام لیا جائے گا محمد حذیفہ، محمد رایا، محمد نے گل کہی، میرا ذکر میرا مراد ہوئے گا، دسو مجھے درود پڑھو گے؟ نہیں۔ اس واسطے یاد رکھو، یہ اصول ذہن چ رکھو، جدو ہر جگہ محمد کو مراد آمنہ دے ناز علیہ السلام نہیں۔ ہوں جڑا میں نام لیا ہے یہ میں نبی پاک علیہ السلام دا نام نہیں لیا، یہ قرآن دی سورت دا نام لیا محمد۔ اسی طرح بعض ساڈے مساجد مدارس دا نام ہوتا ہے، جامعہ مسجد اسامہ بن زید، خالد بن ولید، عائشہ صدیقہ، ابی ہریرہ، عبداللہ بن عمر، دیگر صحابہ و صحابیات دے نام تے مساجد و مراکز دے نام ہوندے نے۔ اوتھے اگے لکھیا ہوندا بعض مرتبہ بعض جگہ رضی اللہ تعالی یا رضی اللہ عنہ اجمعین۔ ایک اصول کے خلاف ہے، کیونکہ اس نام کو مراد صحابی دا نام نہیں، وہ مسجد دا نام ہے، مدرسے دا نام ہے، وہ کانفرنس دا نام ہے۔ اسی طرح ہر جگہ جتنے محمد آئے اس کو مراد نبی اسلام دا نام نہیں، یہ جڑا محمد نام لیا اس کو مراد سورت دا نام۔ تو خیر ضمن بات عرض کر دیتی ہے۔ 26واں پارہ سورہ محمد اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ لوگوں جنہاں لوگاں نے لوگوں اللہ دی راہ تو روکیا اور جنہاں لوگاں نے کفر کیتا انہاں دے اعمال ضائع ہو گئے نے، برباد ہو گئے نے کفر دی وجہ تو۔ یعنی اللہ پاک نے اس مقام عالی شان تے رب العالمین نے قرآن کریم دی سائد مبارکہ دے اندر اس بات کا اعلان فرما دیتا ہے، لوگوں کفر نیکیاں والے پڑھولے تھلے ہون والے سوراخاں چوں ایک سوراخ ہے، یعنی کفر ایسا عمل ہے جڑا نیکیاں نو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، جدے نال نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے۔ آئیے ایک مثال پیش کر کے بات سمجھاواں، کیونکہ مثال پیش کر کے بات سمجھانا میرے رب دی سنت ہے، رب دے بھیجے ہوئے پیغمبر اسلام دی سنت ہے۔ آئیے مثال پیش کرنا، اٹھائیے البدایہ والنہایہ، البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، بڑی مشہور تفسیر ابن کثیر، ساڑھے بزرگان ماشاءاللہ اکثریت کو پتا ہوگا تفسیر ابن کثیر بڑی مشہور ہے۔
انہوں تفسیر دے جڑے مؤلف نے جڑے مفسر نے جنہاں دا نام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، انہاں دی ایک دوسری کتاب ہے البدایہ والنہایہ، انہاں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ اندر واقعہ نقل فرمایا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے والد محترم جنہاں دا نام ہے عثمان اور جنہاں دی کنیت ہے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد دی خالہ دا بیٹا ہے، حضرت ابو قحافہ دے والد دی خالہ دا بیٹا، یعنی حضرت ابو قحافہ دا کی لگا؟ جناب ابو قحافہ دا مطریا چاچا لگا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا مطریا دادا لگا۔ ان کا نام ہے عبداللہ بن جدعان، کیندا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے مطلب دادے دا نام ہے عبداللہ بن جدعان۔ عبداللہ بن جدعان جب امی چڑھے تے بڑا آوارہ مزاج لڑکا ہے، کھا لیا پی لیا سو لیا والا گردی کر لئی، اے ہوئی دا مشغلہ ہے۔ اسی طرح زندگی دے ایام گزرتے پے نے، شب و روز گزرتے پے نے، ایک دن کوئی بات ہوندی ہے چونکہ ایدیاں حرکتاں کو، ایدیاں عادتاں کو، ایدے کماں کو، ایدے محلے والے تے تنگ ہے ہی ہے سن، ایدے گھر والے بھی بڑے تنگ سن۔ ایک دن کوئی بات ہو جاتی ہے تے جذباتی ہو کے لڑکے تے گھروں نکل جاتا ہے، اج میں گھر نہیں رہنا، میں بھی زندہ نہیں رہنا، مر جاواں گا، خودکشی کر لواں گا، لیکن میں گھر واپس نہیں آواں گا، گھر نہیں آواں گا۔ لڑکے جذباتی ہو کے خودکشی دے ارادے دے نال گھروں نکل جاتا ہے، گھروں نکل جاتا ہے۔ انہیں نے رخ کر لیا جنگل کا، جنگل کی طرف چلتا جا رہے ہیں، چلتا جا رہے ہیں، چلتا جا رہے ہیں، بڑی دیر تک جنگل اندر چلتا رہے، چلتا رہا، بڑی دور دراز علاقے اندر پہنچ جاتا ہے، بڑا دور دراز علاقہ ہے۔ اس بڑے دور گھنے جنگل دے اندر، گھنے جنگل اندر پہنچے آئے، کافی دیر چلن دی وجہ تو اینو تھکاوٹ محسوس ہوندی ہے تے آرام دا ارادہ کرتا ہے، آرام کرنے واسطے اور کوئی مناسب جگہ تلاش کرتا پیا، آرام کرنے واسطے مناسب جگہ دی تلاش کر نظراں دوڑاندے یہ بھی ایک نظر پہلے ہی پرانی جی غار تے، پرانی جی غار ہے، تنگ جی غار ہے، جالے لگے ہوئے جنہوں بڑی دیر تو کسی نے استعمال نہیں کیتا، چونکہ پہاڑاں اندر غاراں بڑیاں ہوندیاں جگہ جگہ، انہیں دیکھے یا کہ ہن غار ہے، آرام کرنے واسطے جگہ تلاش کرتے ہیں، غار مل جاتی ہے، تنگ جی پرانی جی جالے لگے ہوئے غار، یہ غار اندر داخل ہو جاتا ہے، صفائی وغیرہ کی ہے، جالے ہٹائے نے، غار اندر داخل ہویا ہے، ہلے تھوڑا جے اگے گیا ہے، پہچان ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ سامنے نو سپ نظر آ رہے آئے، سپ وال دیکھ رہے ہیں، سپ پہلے وال دیکھ رہے ہیں، ایک سپ وال سپ پہلے وال دیکھ رہے ہیں، دونوں دی توجہ ایک دوسرے کی طرف ہے، انہیں بڑے غور نہ سب کی طرف دیکھتا پیا، ڈردا پیا ہے، سب بس بڑی دیر توجہ نہ دیکھتا رہا بڑی غور دے نال، لیکن آخر کا نتیجہ یہ حاصل ہویا، سب تے حرکت بھی نہیں کر رہا، سب تے بالکل سب کی کو سامنے تے، آخر کا تھوڑا جا اگے بڑھتا ہے، سب نے پھر بھی حرکت نہیں کی تھی، مزید تھوڑا جا اگے بڑھیا، سب نے پھر بھی حرکت نہیں کی تھی، اسی طرح ڈرتا چڑکتا سب تے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، سب نے پھر بھی حرکت نہیں کی تھی، وجہ سب تے ہے ہی نکلی ہے، قریب جا کے پتا چلے یار سب ہے ہی نکلی ہے، یہ سونے کا بنیا ہوا سب ہے، اکھاں دیا یاقوت موتی دی اکھاں نے، اور سونا بھی بڑی قیمتی چیز ہے، یاقوت موتی بھی بڑی قیمتی چیز ہے، یعنی اس بندے کو بڑا خزانہ مل جاتا ہے، بڑی قیمتی چیز مل جاتی ہے، انہیں سب کو پکڑ لیا تے انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت اندر تجسس شامل ہے، ہر کم کے اندر تجسس ہوتا ہے، انہیں سب کو پکڑ لیا تے جب تجسس کے نال مزید اگے بڑھ جاتا ہے کہ یہ کہتے سب بے آئے تھے اگے دے ویکھا کی صورتحال ہے، ہلے تھوڑا جے اگے گیا ہے، اگے اس کو بھی زیادہ حیران کر دیر والا منظر کے دیا کھا دے سامنے، اگے اس کو بھی زیادہ عجیب و غریب منظر دیا کھا دے سامنے دیکھے یا کیے کہ غار جڑی غار اندر داخل ہو جا سی، ایک تنگ جی غار سی، تنگ جی غریب و غار سی،
تھوڑا جہا اگے جا کے یہ گار ختم ہو جاتی ہے، یہ تنگ جگہ ختم ہو جاتی ہے، پھر بڑی کشادہ جگہ آ جاتی ہے، بڑی کھلی جگہ آ جاتی ہے۔ یہ کھلی جگہ غار تو باہر نہیں بلکہ غار دے اندر ہی ہے، پہاڑ دے اندر ہی ہے۔ اس کھلی جگہ دے اندر چند قبراں بنیاں ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور قبراں دے کول ڈھیری لگی ہوئی ہے، کدی ڈھیری مٹی دی نہیں، ریت دی نہیں، یہ ڈھیری لگی ہوئی ہے سونا چاندی کے جواہرات الغرض خزانے دی ڈھیری لگی ہوئی ہے۔ اور خزانہ کنہ دا تے قبراں کنہ دیاں نے۔ آج میں اشارہ تن مختصر جہا تعارف کروانا جانا۔ مکے اندر بنو جرہم قبیلہ بڑی دیر آباد رہا، بڑی دیر آباد رہا، مکے دے اندر بڑی دیر آباد رہا۔ انہاں دا جدوں کوئی بادشاہ ہوتندا، سردار ہوتندا، بادشاہ سردار، کیونکہ جڑا سردار ہوندا سی بادشاہ، انہوں ہر لحاظ نال پروٹوکول دتا جاندا، ہر لحاظ نال پروٹوکول دتا جاندا۔ ہوں جدوں زندگی اندر بھی پروٹوکول لینا رہا، پروٹوکول لینا رہا زندگی دی اندر بھی۔ ہوں بادشاہ فوت ہو جاتا ہے، بادشاہ فوت ہوا ہے، انہوں نے باقی لوگوں کو علیحدہ، باقی لوگوں کے اندر بادشاہ کو دفن نہیں کیتا، عام لوگوں کے اندر بادشاہ کی قبر نہیں بنائی، بلکہ بادشاہ کی قبر علیحدہ تو اس جنگل کے اندر، گھنے جنگل کے اندر، اس تنگ اور پرانی سی غار کے اندر بنائی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اگلا بادشاہ آیا، وقت گزرتا گیا، وہ بھی فوت ہو جاتا ہے، ان کی قبر بھی اس پرانی جی غار اندر بن جاتی ہے۔ اسی طرح کا جدوں بھی کوئی بادشاہ فوت ہوندا، یہ رواج بن گیا کہ باقی لوگوں کو علیحدہ، عام لوگوں باقی لوگوں کو علیحدہ ان کی قبر اس غار اندر بنائی جاتی، غار اندر بنائی جاتی۔ اور چند بادشاہ فوت ہوئے نے، چند بادشاہ فوت ہوئے نے تے اس غار اندر چند قبراں بن جاندیاں نے۔ ایک وقت گزرتے ایک وقت آیا کہ بنو خزاعہ قبیلہ، بنو خزاعہ قبیلہ انہوں نے بنو جرہم قبیلے تے حملہ کر دیتا، بنو جرہم قبیلے تے حملہ کیتا ہے۔ جنگ شروع ہو جاتی ہے، بڑی جنگ ہوئی ہے، بڑی جنگ ہوئی ہے۔ آخر میں بنو جرہم قبیلہ ہٹ جاتا ہے، شکست ہو جاتی بنو جرہم قبیلے نو۔ جدوں زیادہ بڑا نقصان ہویا، بڑی جاناں ضائع ہوئیاں، بڑا مال ضائع ہویا، انہوں نے ہن بہتر یہ سمجھا کہ علاقہ چھڑ کے چلے جاؤ، اپنی جان بچا لو، مزید جانا ضائع کرنا اور فائدہ مند نہیں ہے۔ انہوں نے کی کیتا، رات دا ٹائم سارا سامان بن گیا، سفر کی تیاری کرنے لگے نے، کوچ کرنے لگے نے، وطن چھڈن دی تیاریاں کرتے پے نے، تے سارا سامان بن گیا۔ سفر شروع کرنے تو پہلے اعلان کیتا گیا کسی بندے کو بھی کوئی بھی خزانہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کوئی اور موتی ہے قیمتی، کوئی ہیرا ہے، البتہ کسی قسم کا بھی خزانہ ہے، کسی کو کوئی بھی جتنا بھی خزانہ ہے اپنے نال نہ رکھے، سارا اتنے جمع کروا دو، اپنے نال نہیں رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ سفر اندر پتا نہیں کس طرح دے حالات پیش آن، پتا نہیں سفر اندر اسی تے اگوں تک یہ در بدر ہونا ہے، اپنا وطن چھڈ کے جا رہے ہیں۔ چونکہ ادو بھی ڈاکے بڑے پیندے سن، جی اج بڑے پیندے ہیں، ادو بھی ڈاکو بڑے ہوندے سن۔ انہوں نے کیا کیا رستے اندر کی پتا کدھر ڈاکہ ہی پہ جاتے ہیں، اتنا خزانہ ضائع کرنا کی فائدہ ہے؟ اس واسطے بہتر ہے خزانہ سفر اندر نال نہ لے جایا جائے، البتہ سارا خزانہ جمع کر کے اس غار اندر رکھ دیتا جائے، محفوظ کر دیتا جائے۔ انہاں سارا خزانہ جمع کیتا ہے، اس غار اندر قبراں دے کول رکھ دیتا ہے، قبراں دے کول رکھ دیتا ہے۔ اور جاتے ہیں پھر غار دے منہ تو تھوڑا جہا اندر، غار دے تھانے تو تھوڑا جا اندر نقلی سپنوں بھی بیٹھا جاتے ہیں کہ پہلی تے گل ادھر ایڈے گھنے جنگل اندر آنا کیویں نے، جے کوئی آ ہی گیا تے کیڑا ضروری ہے کہ انہوں غار نظر آ جاوے، جے کسی نو غار نظر آ ہی گئی، غار اندر داخل ہو ہی گیا کہ ضروری ہے کہ انہوں خزانہ مل جاوے، انہیں غار اندر داخل ہونا کہ سب نو دیکھ کے واپس چلا جائے گا کہ ایتھے تے حشرات الارض موجود نے، موذی جانور موجود نے، میرا ایتھے آنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے لوگ جتنا کو بندوبست کر سکتے سن حفاظت کا، اپنی طرفوں حفاظت کا بندوبست کیتا ہے، خزانہ رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ جدوں کبھی مناسب موقع ملے گا، مناسب
موقع تلاش کر کے تے آکے اپنا تو اپنا خزانہ لے جاواں گے، اپنی چیز لے جاواں گے. وقت گزرتا گیا بلو جرم والے چلے گئے، وقت گزرتا گیا. ایک نسل آئی ہے، دوسری نسل آئی ہے، تیسری پیڑھی آئی ہے، چوتھی پیڑھی آئی ہے، لیکن کوئی بندہ خزانہ لے واپس نہیں آیا. کیوں؟ پتہ نہیں کی وجہ بنی ہے. وہ بھول گئے اپنی اولاداں نوں دس نہیں سکے یا ویسے ہی مر کھپ گئے، پتہ نہیں کی وجہ بنی ہے. البتہ خزانہ لے واپس نہیں آئے. آج عبداللہ بن جدعان گیا کہ خزانہ اینے ہاتھ لگ گیا ہے، اینے خزانہ دیکھ لیا ہے. اینے جتنا کو مناسب سمجھے یا خزانہ کو اٹھایا اپنے قمیض کے دامن اندر یا اپنا جو صافہ سی جو بھی ان کو کپڑا میسر سی انہیں کپڑے دے اندر جتنا کو مناسب سمجھے یا جو مناسب سمجھے یا خزانہ بنے یا جتنا کو مناسب سمجھے یا کپڑے اندر خزانہ بنے یا تے بازار دارو کر لیتا ہے. بازار اندر چلا جاتا ہے، بازار اندر جا کے انہیں فروخت کر دیتا ہے، سیل کر دیتا ہے. بازار اندر خزانہ سیل کیتا ہے، بازار اندر سیل کیتا ہے کہ خزانے کے بدلے ایک اچھی خاصی رقم حاصل ہو جاتی ہے، اچھا خاصا پیسہ حاصل ہو جاتا ہے، اچھا خاصا ہونے مالدار آدمی بن جاتا ہے. ایک اور عبداللہ بن جدعان نے جڑا چند گھنٹے پہلے، چند گھڑیاں پہلے، تھوڑا جا وقت پہلے پیچھے جاؤ نا، عبداللہ بن جدعان گھروں لڑ کے آن والا، خودکشی دے ارادے نال آن والا، لیکن چند گھڑیاں تو بعد تھوڑے سے وقت تو بعد یہ مالا مال بن گیا، مالا مال ہو گیا ہے، چنگا پرا مالدار آدمی بن گیا ہے، مالدار آدمی انہیں دیکھو ٹھیک ٹھاک رقم آ جاتی ہے، چنگا پرا مالدار آدمی بن جاتا ہے. ان دن بدن یہ ٹور بدلتی جا رہی ہے کیونکہ تسی سمجھتے ہو جدو پیسہ آ جائے تو بڑے بڑے دیا ٹورا بدل جاتی ہیں. پیسہ آ جائے نا، مال آ جائے، بڑے بڑے دیا اکھاں چل جاتی ہیں، ٹورا بدل جاتی ہیں. انہیں دی ٹور بدل گئی، اچھا کھانا، اچھا پینا، جناب اچھا لباس پہننا، اب بہت شو پڑھ کے رہنا حال ہو گیا. ان دن بدن وقت گزرتا گیا. ایک وقت تو آیا ہے چونکہ ان کو مال وافر ہوندا سی، ایک وقت آیا کہ انہیں غریباں مسکیناں دے نال بڑا تعاون شروع کر دیتا. جدوں کدے مال ختم ہوندا، جدوں کمی ہوندی، چپ کر کے گھر اندر جاتا، جتنا کو مناسب سمجھتا خزانہ اٹھا کے لے آتا تے بازار اندر سیل کر لیتا. اسی طرح وقت گزرتا پیا ہے، یہ غریباں مسکیناں نال بڑا تعاون کریا کردا ہے. دیکھیا کہ فلانا بندہ دے کول مکان نہیں، انہوں مکان بنا کے دے دیتا. فلانا بندہ دے کول لباس نہیں، انہوں لباس مہیا کر دیتا. فلانا بندہ روٹی کو بیچارہ مجبور ہے، روٹی کھانا نہیں ہے، انہوں کھانا مہیا کر دیتا ہے. یعنی لوگوں نے بڑیاں نیکیاں نے، بڑے احسان نے لوگاں تے، بڑے بڑا تعاون کریا کرتا ہے لوگاں دے نال. دیکھیا فلانا بچہ یتیم ہوندی کفالت کیتی، اودے سر تے ہاتھ رکھے یار. یعنی اتنا لوگاں دے نال کردا حتا کہ ایک وقت آ گیا کہ عبداللہ بن جدعان نے اپنا لنگر خانہ کھول دیا. لنگر خانہ تے روزانہ کعبے دی چھت تے چڑھ کے آواز لگائی جاندی، ندا لگائی جاندی، پکاریا جاتا، اعلان کیتا جاتا، آؤ کہ عبداللہ بن جدعان کے لنگر خانے کو کھانا کھانا چاہتا ہے. جدوں مرضی آئے، جنہیں مرضی آئے، جتھے مرضی آئے، جناب لنگر خانے اندر آ جائے، جدوں مرضی آئے، جو مرضی کھائے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. 24 گھنٹے سروس سے ملازم بٹھا دیتے نے، لنگر کھانا کھول دیتا ہے 24 گھنٹے سروس سے. یعنی لوگوں کے نال اس قدر تعاون کرتا ہے، اس لنگر خانے دی بھی لوگوں کو بڑی سہولت ہو جاتی ہے. بڑا لوگاں واسطے یہ آسانی کا سبب بنیا لنگر خانہ. اور اس کو علاوہ پھر جڑیاں امیر پارٹیاں ہوندیاں، جڑے کوئی سردار زادے کھاندے پیندے لوگ، انہاں دیاں علیحدہ تو دعوتاں کردا، علیحدہ تو پارٹیاں کردا، علیحدہ تو انہاں دا انتظام اہتمام ہوندا کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، بولیے رضی اللہ تعالی عنہا. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت تشریف فرما نے، پیغمبر کی خدمت سے حاضر نے، پیغمبر دے کول بیٹھیاں نے. پہلا میں بیان کیتا بدایا و نہایا چھوڑ آ گئی صحیح مسلم کی حدیث. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیتا، یا رسول اللہ ابن جدعان جدعان
دونوں طرح دونوں علاج دین میں جیم کے زبر پیش ہے ابن جدعان کانا فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المسکین سونے پیغمبر جی عبداللہ بن جدعان جڑا دور جاہلیت دے اندر لوگاں نال بڑیاں نیکیاں کردا رہیا مسکیناں نوں بڑے کھانے کھلاتا رہیا لوگاں تے بڑے احسان کردا رہیا پیارے پیغمبر جی حضرت نا پیو سونے پیغمبر جی اوندیاں نیکیاں اوندے کسے کم بھی آن گیاں کہ نہیں آن گیاں انہوں کوئی فائدہ بھی دین گیاں کہ نہیں دین گیاں حضرات پتہ تے ایتھے چلدا ہے نیکیاں بڑیاں دے پہاڑ لگے نے پتہ تے او چلدا کہ کدے کم اوندیاں نے کہ نہیں اوندیاں انہاں دا کوئی فائدہ بھی ہوندا کہ نہیں ہوندا اے ساڈا کوئی فائدہ سانوں کوئی فائدہ نہیں پہنچاندیاں کہ نہیں حضرات دیکھو عبداللہ بن جدعان اما جی عائشہ نے سوال کیتا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ينفعه عائشہ پیاری ہے اوندیاں نیکیاں اوندے کسے کم نہیں آن گیاں کیوں انہو لم یقل رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پیاری ہے اوندیاں نیکیاں اوندے کسے کم نہیں آنگیاں کیونکہ اوندی زبان تو کدی نہیں سی نکلیا انہیں کدی نہیں سی کیا اللہ میں قیامت والے دن معاف کر دیں اوتے لفظ دین دا معنی جزا سزا دا دن انہیں کدی نہیں سی کیا اللہ میں جزا سزا یعنی قیامت دے دن معاف کر دیں یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دا مطلب دے کہ اس بندے دا آخرت دے دن تے ایمان نہیں سی اس بندے دا قیامت تے ایمان نہیں سی اتھے بڑی ساڑھے واسطے قابل غور بڑا سبق آموز واقعہ ذرا غور فرمانا غور اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیتا ان کا اس واقعے تے سارے تے غور فرمانا اور پیغمبر اسلام دے فرمان تے بھی غور فرمانا عبداللہ بن جدعان دیا کوئی تھوڑیاں نیکیاں تے نہیں سن اللہ دی مخلوق پر نیکی کرنا کوئی چھوٹی نیکی ہے رب دی مخلوق پر احسان کرنا اٹھاؤ صحیح بخاری ان کا ترجمہ کیتا شاعر نے بڑا پیارا فرماتے نے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر تسی رب دی مخلوق تے مہربانی کر کے تے دیکھو دیکھیا جے مہربان تواڈے تے کیویں مہربان ہوندا ہے دیکھیا جے رحمان تواڈے تے کیویں مہربان ہوندا ہے یعنی دسنا کی چاہنا وا کہ اللہ دی مخلوق نال نیکی کرنا کوئی چھوٹا عمل تے نہیں ہے چھوٹا کم تے نہیں ہے تے اے دی کوئی ایک نیکی تے نہیں ہے عبداللہ بن جدعان دی ایسیاں نیکیاں تے سینکڑوں نے بلکہ ہزاروں نے ایسیاں دی نیکیاں کئی نے بڑیاں نیکیاں نے لیکن نال پھر انڈیا نیکیاں والے پڑھولے تھلے کفر والا سوراخ سی جتوں انڈیا ساریاں نیکیاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ باد علماء اہل حدیث زندہ باد خطیب پاکستان مولانا محمد نواز چیمہ صاحب زندہ باد حضرات ان بات پہ غور فرما دے جانا بات پہ توجہ فرمانا بس گزارشات کر کے بات ختم کرا میں دسنا چاہ رہا عبداللہ بن جدعان دیا ان کو تھوڑیاں نیکیاں تے نہیں سن بڑیاں نیکیاں سن لیکن نال اوندیاں نیکیاں والے پڑھولے تھلے کفر والا سوراخ سی جتوں دیاں ساریاں نیکیاں ضائع تے برباد ہو گئیاں اور جہنم اندر چلا گیا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم
حضرات اللہ پاک نے سچ اعلان فرمایا ہے لوگوں جڑا بندہ کفر کرے گا کفر دی وجہ تو یہ نیکیاں ضائع ہو جان گیاں برباد ہو جان گیاں یعنی کفر نیکیاں والے پڑھونے تھلے ہون والا سوراخ ہے حضرات آئیے ہوں ذرا اپنے آپ پہ غور کریے اپنے گریبان اندر جھانکیے کہ ساڈے اندر پہلے کفر پایا جا رہا حضرات کفر دے کئی درجے نے کئی درجے کفر دا سب تو بڑا درجہ جنوں اعتقادی کفر کیا جاتا ہے جس بندے اندر اعتقادی کفر پایا جائے کفر دا سب تو بڑا درجہ پایا جائے وہ بندہ در اسلام تو خارج ہے کہ الحمدللہ ساڈے اندر اعتقادی کفر موجود نہیں اللہ محفوظ فرمائے ساڈے اندر یہ نہیں ہے ساڈے اندر بڑا درجہ میرے کفر دا لیکن اس کو چھوٹے درجے ضرور موجود نے آئیے اٹھائیے صحیح بخاری اللہ پاک کے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ لوگوں مسلمان گالی نکالنا فسق کے میرے اللہ اور اس کے رسول دی نافرمانی اسلام دی تعلیمات دی خلاف ورزی مسلمان گالی نکالنا فسق کے وقتالہ کفر اور مسلمان نہ لڑائی کرنا کفر ہے جڑا بندہ کسی مسلمان نہ لڑائی کرے گا وہ بندہ کفر کرے گا صحیح بخاری پیغمبر کا فرمان میں نہیں کہہ رہا وہ جڑا بندہ کسی مسلمان کا بلا وجہ لڑائی کرتا ہے وہ بندہ کفر کرتا ہے لیکن ایک وہ کفر نہیں جتنا بندہ دائرہ اسلام کو خارج ہو جائے چھوٹا درجہ ہے کفر ہے لیکن وہ درجہ نہیں جنہیں بندہ دائرہ اسلام کو خارج ہو جائے ہے کفر ہے تے کفر کیے نیکیاں والے پڑھولے تلے ہون والا سورا کے کفر کیے اے ساڈے اندر دیکھنا کہ ساڈے اندر تے نہیں پایا جا رہا حضرات ذرا اپنے معاشرے اندر نظر دوڑا کے دیکھیے ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھیے اپنے گھر اندر ہی دیکھ لو پنڈا شہر اندر کسی بھی گھر اندر دیکھ لو گھر اندر روزانہ ماں بیٹے دی لڑائی باپ بیٹی دی لڑائی ہے سس بہو دی لڑائی ہے ایسے طرح پھر رشتے داراں دی لڑائی ہے اسی طرح پھر محلے داراں دی لڑائی ہے آپس اندر ہمسائے داراں دی لڑائی ہے آپس اندر دکانداراں دی لڑائی ہے جگہ جگہ لڑائیاں ہو رہی نے پنڈاں اندر شہر اندر گلیاں محلے اندر چوکا چوراہے اندر جگہ جگہ لڑائیاں ہو رہی نے یہ لڑائی کفر اسلام دی لڑائی نہیں لڑنے والے کون نے او بھی مسلمان تے او بھی مسلمان دونوں فریق مسلمان کاش مسلمانوں جڑی قوت تسی آپس اندر لڑن تے صرف کرتے کفار دے خلاف استعمال کیتی ہوندی اج تسی مغلوب نہ ہوندے اج کفار تواڈے تے غالب نہ ہوندے ہن بھی سمجھ جاؤ وقت ہے تے سمجھ جاؤ آپس اندر لڑائیاں تو بعد آ جاؤ کسی کا لڑائی اندر پہل نہیں کرنی جے کوئی چھیڑ خانی کرنی تے پہل کرنی تے تے حق تری مجھان کوشش کرنا کہ ہوندے تو بچ جانا ہے لڑائی تو بچ جانا ہے حد تک امکان کوشش کرنی ہے ایک جملہ ساڈے معاشرے اندر بڑا مشہور ہے اسی پہلا کسی نو چھیڑ دے نہیں جے کوئی چھیڑ دے تے پھر چھوڑ دے نہیں بڑا مشہور ہے ہر بندہ کہتا ہے ہر بندہ تقریباً کہ اسی پہلا کسی نے چھیڑ دے انہیں چھیڑا تے میں کہا کیا ہے اور اٹھا پیغمبر نے اسلام دا جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے آئی پیغمبر دی سیرت تے پڑھنا پیغمبر نے اسلام نو کتنی عزیزاں پہنچائیاں گئیاں کتنی تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں نبی پاک اسلام نے تے لڑائی نہیں کی تھی پیغمبر اسلام نے تے اوتے اپنی ذاتی لڑائی نہیں لڑی اج پہ تو کیوں لڑائیاں لڑنا اللہ دے تو لڑائی تو بعد آ جا لڑائی نہیں کرنی کیوں کیونکہ لڑائی کرنا کفر ہے اور کفر کی یہ نبیوں والے پڑھولے تھلے ہون والا سوراخ ہے جن کے ذریعے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اسی طرح کفر دے دیگر بھی کئی درجے اگر میں بیان کراتے تو کب تک جائے گا لیکن میں ایک حدیث پڑھ کے بات کو ختم کرنا چاہنا اٹھائیے سورہ ابن ماجہ اللہ پاک کے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سورہ ابن ماجہ اندر موجود ہے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر
مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی ایک کوئی چیز ہے، فرمایا الصلاۃ، وہ کیڑی ہے؟ وہ نماز ہے، نماز ہے۔ مسلمان کی پہچان کے نماز پڑھتا ہے، اذان سن کے مسجد اندر آ جاتا ہے، غیر مسلم اذان جتنی مرضی ہو جان مسجد اندر نہیں آتا۔ اے مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان فرق ہے، اور تسی آپ فیصلہ کرنا ہے کہ اسی اپنا شمار کنا جو کروانا ہے، اسی مسجد اندر آنا ہے اذان سن کے یا پرا نو جانا ہے، یہ فیصلہ ہم تواڈے تے ہے۔ اگے نبی پاک علیہ السلام نے جو الفاظ بیان کرے وہ سماعت فرمانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فمن ترکها فقد کفر، جس بندے نے نماز نو چھڈیا اس بندے نے کفر کیتا۔ اور اے بھی وہ کفر نے جس نے بندہ دائرہ اسلام کو خارج ہو جائے، ہے کفر ہے چھوٹے درجے کا۔ اور یہ بھی ساڈے اندر عام پایا جاتا ہے، عام پایا جاتا ہے۔ ساڈے اکثر دے مسلماناں دے ساڈے اکثر مسلماناں دا حال ہے ایک نماز پڑھ لیندے نے تے اگلی نماز دی فکر نہیں ہے، ایک دن پڑھ لئیے تے 8 دن فکر نہیں ہے۔ بعض ایسے بھی ہوندے نے جڑے جمعے دا جمعہ ہی پڑھدے نے، اور بعض ایسے بھی شہزادے ہوندے نے جڑے صرف عید ہی پڑھدے نے، اور بعض اس تو بھی اگے گزرے ہوندے نے انہاں نوں عید دی توفیق نہیں ہوندی۔ لیکن جدوں ربیع الاول دا مہینہ آ جائے، 12 ربیع الاول ہوے، 12 ربیع الاول ہوے، جلوس نکلدا ہوے، اے اج کل دا مسلمان اور جلوس اندر شامل ہو کے جھنڈا اونچا کر کے نعرہ لگاندا ہے میں عاشق رسول ہاں۔ نمازاں دی کوئی فکر، لیکن وہ کیا بڑا اونچے نعرہ لگائے گا، بڑے اونچے دعوے کرے گا، بڑے اونچے جھنڈے کرے گا۔ اور اللہ دے بندیاں میں تینوں گزارش کرنا، سکا پکا بند لے تو عاشق رسول، سکا پکا بند لے تو عاشق رسول، اے ہو جے محبت نہیں اللہ نو قبول، سکا پکا بند لے تو عاشق رسول، اے ہو جے محبت نہیں اللہ نو قبول۔ کلمہ پڑھ پکا مسلمان بن جا، اللہ دا پجاری نبی دا غلام بن جا، عمل تو بغیر جنت ملی نہیں محبول۔ سکا پکا بند ہے تم عاشق رسول، سکا پکا بند ہے تم عاشق رسول، اے ہو جائے محبت نہیں اللہ نو قبول، سکا پکا بند ہے تم عاشق رسول۔ روزہ تینوں آکیے تے غش تینوں پیندا ہے، روزہ تینوں آکیے تے غش تینوں پیندا ہے، نماز کولو بھجن والا فکر تینوں رہندا ہے، زکات کولو بھجن والا فکر تینوں رہندا ہے، مولا چھڈ کیتا ہی شیطان نو قبول۔ سکا پکا بند ہے تو عاشق رسول، سکا پکا بند ہے تو عاشق رسول، اے ہو جائے محبت نہیں اللہ نو قبول، سکا پکا بند ہے تو عاشق رسول۔ اللہ دے بندیا اج تو ایتھے کہنا ہے میں فلاں جماعت دا اٹیچ ہاں، میں فلاں جماعت دا بندہ، فلاں مسجد دا بندہ ہے۔ اللہ دے بندیا اوتھے کسی مسجد نے کسی جماعت نے کم نہیں آنا، اوتھے کم آنا تیرے عملہ نے کم آنا ہے، تیرے عملہ نے کم آنا ہے۔ اس واسطے توبہ کر لے، جڑیاں نمازاں چھڈنیاں نہیں اللہ کو معافی منگنا، رب دا کام بھی لانا ہے، اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا نو معاف کر دے۔ اج تو بعد میں کوئی بھی نماز چھڈاں گا نہیں انشاءاللہ۔ بچے نمازاں دی پابندی کرنی ہے، نماز نو نہیں چھڈنا۔ کیوں؟ کیونکہ نماز چھڈنا کفر ہے، اور کفر نیکیاں والے پڑھوتے تھلے ہون والا سوراخ ہے، جن کے ذریعے نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے۔ اور بھی کئی سوراخ یعنی کئی ایسے اعمال جڑے نیکیاں نو برباد کر دے، وقت کی قیمت بیان نہیں کر سکیا، پھر کبھی آیا انشاءاللہ عرض کراں گا۔ اللہ کو دعا ہے جو بیان کیتا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔